اور ہر وہ رشتہ جو ولادت کے تعلق سے حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ کے سامنے ایک ایسی بات جو ہے وہ رکھنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ بھی حیران ہوں گے کہ کیا ایسا بھی ہمارے معاشرے کے اندر ممکن ہے؟ کیا اسلامی ملک کے اندر بھی اس طرح سوچا جا سکتا ہے؟ حالیہ دنوں کے اندر محکمہ صحت سندھ کی جانب سے ملک کا پہلا وومن ملک بینک جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اب یہ وومن ملک بینک جو ہے یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا چلوں۔ جس طرح آپ نے سنا ہے کہ بلڈ بینک یا ہمارے ہسپتالوں میں یا مختلف جگہوں کے اندر مختلف شہروں میں بلڈ بینک قائم ہے، لوگ اپنا خون جو ہے وہ عطیہ کرتے ہیں، اپنا خون لوگوں کو دیتے ہیں، اور جب کسی مریض کو اس خون کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ وہاں سے اس بینک سے خون کو یا تو خرید لیتا ہے یا اس خون کو ایکسچینج کر لیتا ہے۔ یہ تو بات ہے خون کے حوالے سے، لیکن یہاں جو بینک قائم کرنے کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے وہ ہے کہ مائیں اپنا دودھ جو ہے وہ اس بینک کے اندر جمع کروائیں گی۔ اس بینک کا مقصد جو ہے چھوٹی عمر کے وہ بچے جن کی عمر 2 سال سے کم ہے اور وہ کسی وجہ سے اپنی ماں کا دودھ نہیں پی سکے، ان کی نوش و نما جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہو سکی، ان کی بڑھوتری جو ہے وہ نہیں ہو سکی، تو وہ اس بینک سے جا کر دودھ لے سکتے ہیں۔ اور یہ ایسا ادارہ ہے کہ جو بچوں کو دودھ مہیا کرتا ہے، یعنی عورتیں اس بینک کے اندر اپنا دودھ جمع کرواتی ہیں اور پھر وہ ادارہ ان بچوں کو دودھ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ امر، یعنی عورتیں اپنا دودھ بینک میں جمع کروائیں اور لوگ اسے اپنے بچوں کے لیے لے کے جائیں اس دودھ کو، کیا یہ امر شرعاً جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ حالانکہ مغرب کے اندر یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کا جو رجحان ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک کے اندر اس بینک کا انعقاد کیوں ضروری تھا؟ کیا یہ شرعاً جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ یعنی جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایک تو حقیقی ماں ہے، اگر وہ دودھ نہیں پلا سکتی تو کوئی دوسری عورت جب اس بچے کو دودھ پلائے گی تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ جس طرح اس کی ماں اس بچے پر حرام تھی، اسی طرح وہ عورت بھی اس بچے کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں آپس میں بہن بھائی ہو جائیں گے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو اسلام کے اندر رشتوں میں خلل پیدا کرتی ہے وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ مغرب کی نقالی کرتے ہوئے اس طرح کے بینک کو قائم کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب اس طرح کے بینک کا انعقاد کرنا جو ملک بینک ہے، مدر ملک بینک، اس طرح کے بینک کا انعقاد کرنے کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ لوگ اپنے بچوں کے لیے اس بینک سے دودھ لیں گے، کسی کو علم ہی نہیں کہ کون سی عورت کا دودھ ہم اپنے بچے کو پلا رہے ہیں۔ جب یہ شرح بڑھتی چلی جائے گی اور وہی بچے خدا نخواستہ بڑے ہو کر ان کے ساتھ یا ان کے دوسرے بچوں کے ساتھ وہ آپس میں رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہوتے ہیں جو حقیقت کے اندر وہ بہن بھائی ہوں گے، تو اس طرح یہ شرعاً ایسا کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ بچے کو دودھ پلانے کی عمر 2 سال ہے۔ اگر 2 سال کی کم عمر کا بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اور ہر وہ رشتہ جو ولادت کے تعلق سے حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔